بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اپنے نفس پر اعتماد کرے اس نے بڑے کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ اسی نسبت سے ایک واقعہ جو کہ بد نصیب عابد اور جوان لڑکی کے بارے میں ہے آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ شیطان کس طرح انسان کو چال میں پھنسا کے برباد کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک عبرتناک حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص تھا۔ اسی علاقے کے 3 بھائی ایک بار اس عابد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی تک ہماری جوان بہن کو آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ عابد نے خوف فتنہ کے سبب معذرت چاہی، مگر ان کے پہم اصرار پر وہ تیار ہو گیا اور کہا کہ میں اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا، کسی قریبی گھر میں اس کو ٹھہرا دیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عابد کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور وہ اٹھا کر لے جاتی۔ کچھ دن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے، کہیں کسی بدکار مرد کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بہتر یہ ہے کہ اپنے دروازے کے بجائے اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا جائے، اس اچھی نیت کا کافی ثواب بھی ملے گا۔ چنانچہ اس نے اب کھانا اس کے دروازے پر پہنچانا شروع کیا۔ چند روز بعد شیطان نے پھر وسوسے کے ذریعے عابد کا جذبہ ہمدردی ابھارا کہ بیچاری چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، آخر اس کی وحشت دور کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا گناہ ہے، یہ تو کار ثواب ہے۔ یوں بھی تم بہت پرہیزگار آدمی ہو، نفس پر حاوی ہو، نیت بھی صاف ہے، یہ تمہاری بہن کی جگہ ہے۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جوان لڑکی کی سریلی آواز نے عابد کے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیا۔ دل میں ہیجان برپا ہوا۔ شیطان نے مزید اکسایا، یہاں تک کہ نہ ہونے کا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعلقات میں مزید بڑھ گئے، حتیٰ کہ لڑکی کو بچہ بھی ہو گیا۔ شیطان نے دل میں وسوسے کے ذریعے خوف دلایا کہ اگر لڑکی کے بھائیوں نے بچہ دیکھ لیا تو بڑی رسوائی ہوگی، لہٰذا عزت پیاری ہے تو نو مولود کا گلا کاٹ کر زمین میں گاڑ دے۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا، پھر فوراً وسوسہ دوبارہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہی اپنے بھائی کو بتا دے، بس عافیت اس میں ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، دونوں ہی کو ذبح کر ڈال۔ الغرض عابد نے جوان لڑکی اور ننھے بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے اسی مکان میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر کے زمین برابر کر دی۔ جب تینوں بھائی سفر سے لوٹ کر عابد کے پاس آئے تو اس نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، آپ کی بہن فوت ہو گئی ہے، آئیے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیجیے۔ چنانچہ عابد انہیں قبرستان لے گیا اور قبر دکھا کر جھوٹ موٹ کہا، یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے۔ چنانچہ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ واپس آ گئے۔ رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خوابوں میں آیا اور اس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے بیان کر دیے اور تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں کھودو۔ چنانچہ تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے کو خواب سنایا۔ تینوں نے مل کر خواب میں کی گئی نشاندہی کے مطابق زمین کھودی تو واقعی وہاں بہن اور بچے کی ذبح شدہ لاشیں موجود تھیں۔ وہ تینوں عابد پر چڑھ کر دوڑے، اس نے اقبال جرم کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں نالش کر دی۔ عابد کو اس کی عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا اور سولی دینے کا فیصلہ ہوا۔ جب سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا تو شیطان اس پر ظاہر ہوا اور کہنے لگا، مجھے پہچان، میں تیرا وہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچایا ہے۔ گھبرا مت، میں بچا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی، مرتا کیا نہ کرتا۔ عابد نے کہا، میں تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا،
اللہ عز و جل کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ بد نصیب عابد نے کہا میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں۔ شیطان ایک دم غائب ہو گیا اور سپاہیوں نے فوراً اس بد نصیب عابد کو دار پر کھینچ لیا۔ شہوت پرستی کفر تک لے گئی۔ دیکھا آپ نے، شیطان کے پاس مردوں کو برباد کرنے کے لیے سب سے بڑا اور برا ہتھیار عورت ہے۔ بد نصیب عابد اپنے پاس جوان لڑکی کو رکھنے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر شیطان کے داؤں میں آ کر کھانا اس کے دروازے تک پہنچانے لگا، اور بس یوں اس نے شیطان کو صرف انگلی پکڑائی تھی کہ اس چال باز نے ہاتھ خود ہی پکڑ لیا اور آخرکار پروردگار عز و جل کا انکار کروا کر اس کو دار یعنی سولی پر چڑھا دیا اور ذلت کی موت مروا دیا۔ شہوت پرستی کفر تک لے گئی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بجا فرمایا کہ گھڑی بھر کے لیے شہوت کی تسکین طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ یقیناً کوئی عام شخص ہو یا نامحرم رشتہ دار، بس پردے ہی میں دونوں کی جہاں کی بھلائی ہے، ورنہ مرد و عورت کا آپس میں بے تکلف ہونا بے حد خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ بد نصیب عابد والی حکایت سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ عورت کے فتنے کی وجہ سے قتل و غارت گیری تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ فریقین کے دردناک انجام بربادی ایمان قوی امکان رہتا ہے۔